اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 12 سے کریں گے۔ پچھلی آیت میں یہ ذکر آیا تھا کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگ اٹھا کھڑا کیے۔ تو جس وقت ان کو ہلاک کیا گیا، جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، جب انہوں نے محسوس کیا اس عذاب کی آہٹ کو، فلما، پس جب، احسو، احسو، حسا یحسو، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کے جو حواس ہیں، اس کی جو حصے ہیں، حواس خمسہ، 5 سینسز کے ذریعے کسی چیز کا پتہ لگ جانا، کسی چیز کو محسوس کرنا۔ اور باب افعال سے لفظ احساس ہے جو اردو میں بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کا پتہ چلا لینا۔ تو پس جب انہوں نے محسوس کر لیا بأسنا، ہمارے عذاب کو، باس کا ویسے مطلب ہوتا ہے سختی، تنگی، اس میں سختی اور تنگی دونوں شامل ہوتے ہیں اس لفظ کے اندر۔ تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا، یعنی جب انہیں آہٹ محسوس ہوئی، کوئی تھر تھراہٹ محسوس ہوئی، کوئی تپش محسوس ہوئی، اذا ہم، اذا کا مطلب ویسے تو تب ہوتا ہے، اس طرح جب جملے کے بیچ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دفعتن، اچانک، فوری۔ ان کا رد عمل کیا تھا؟ منہا، اس سے، باس جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہے، تو وہ اس سے یرقدون، رقص کرنے لگے۔ اب رقص کرنا کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ تو پاؤں کو مارنا، ایڑی کو مارنا، اس کا بنیادی مطلب ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہو تو جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں انہوں نے یہ سپر پہنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ گھوڑے کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایڈ لگانا۔ جب انہوں نے کسی سچویشن میں گھوڑے کو ایک دم بھگانا ہوتا ہے تو اس کو وہ یہ سپر مارتے ہیں، اور گھوڑے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی اب ہم نے بھاگنا ہے، تو گھوڑا ایک دم ایسے بھاگتا ہے جیسے چھٹ کے بھاگا ہو۔ تو اب یہ لفظ کا مطلب گھوڑے کا، جانور کا بے اختیار بھاگ پڑنا جب اس کا سوار اس کو پاؤں سے ایڑ لگائے۔ یہ ان کی بدحواسی اور ذلت کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ جب عذاب کی آہٹ پائی انہوں نے، تو پھر وہ ایسے بدحواس ہو کر جانوروں کی طرح جان بچا کر بھاگے۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی دوسرے میں بج رہا ہے، سارے ان کے جو تنتنے تھے، جو ان کا تکبر تھا، جو سٹیٹس تھا، سب ختم ہو گیا، سب ہوا ہو گیا۔ یہ ہے انسان کی حیثیت۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، اس کے بعد یہی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہو۔ لیکن آدمی کسی دنیاوی آفت سے بھاگ سکتا ہے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، شاید کوئی بندہ بھاگے اور بچ بھی جائے، اٹ از پاسبل۔ سونامی آئی، بہت سارے لوگوں کو ڈبو گئی اور بہت سارے لوگ بھاگے اور اس کی لپیٹ سے نکل بھی گئے، لیکن خدا کے عذاب سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جب اللہ کی پکڑ لے تو کوئی اس سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ تصویر کشی ہے جو ماضی میں قوموں کے ساتھ ہوا، اور یہ تصویر کشی ہے جو قریش مکہ کو کی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی اپنے رسول کا انکار کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی ہوگا۔ اور یہ تصویر کشی ہے جو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیثیت ہماری کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں خوشحالی دیتا ہے، کوئی مرتبہ دے دیتا ہے، کچھ اقتدار دے دیتا ہے، سٹیٹس مل جاتا ہے، کوئی اس کی کمپنی ایسی ہو جاتی ہے جس کے اوپر اسے بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے،
مال و دولت پر بھروسہ ہے، اولاد پر بھروسہ ہے، دوستوں پر بھروسہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عمل کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں مال و دولت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ قرآن شریف میں جب پہلا لفظ اس کے لیے آتا ہے وہ خیر کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مال۔ تو مال تو خیر ہے، آگے اس کا استعمال ہے جو اس کو شر میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو فضول خرچی میں ضائع کر دیں یا اس کو کنجوس بن کر اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہیں تو پھر وہ شر بن جاتا ہے، پھر وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ ادروائز مال میں اللہ نے خیر رکھی ہے، مال کے ذریعے دنیا کے کام چلتے ہیں، اور دنیا کے کام چلیں گے، لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے، تو اس کی بنیاد پر انسان آخرت میں پہنچے گا۔ کہیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ مفلس ہوں، پتے کھاتے ہوں، بس ان کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو اور سسک سسک کی زندگی گزاریں، علاج کے لیے پیسے نہ ہو، کوئی مر جائے تو دفنانے کا انتظام نہ ہو۔ یہ کہیں اسلام نے اس کی دعوت نہیں دی۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے مسلمان اکنامکلی سٹرانگ ہوں، دنیا کی سب قوموں سے بہتر ہوں اس معاملے میں، مگر اس مال کو استعمال کہاں کرنا ہے اس کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ مگن ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔ اس محو ہونے کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْغُبُونَ، پھر جب انہوں نے آہٹ پائی ہمارے عذاب کی تو فٹافٹ اسی وقت دفعتاً لگے وہاں سے بھاگنے۔ اب یا تو یہاں یہ ایزیوم کر لیں کہ محذوف ہے کہ ہم نے کہا جب یہ سچویشن ہوئی، یا صورتحال ایسی تھی کہ حالات اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے، زبان حال سے یہ بیان کیا جا رہا تھا، لا ترکضو، مت بھاگو، مت دوڑو، ورجعو، اور پلٹ آؤ، الا، اس کی طرف، ما اترفتم فیہ، جس میں تم دیے گئے عیش۔ یہ اس کا روٹ ہے تے، رے اور فے۔ تعریفہ یا طرفوں کا مطلب ہوتا ہے خوشحال ہونا، عیش و آرام میں ہونا، اور اس میں جو اصل ایک میننگ شامل ہے اس لفظ کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان کو اتنا عیش و آرام ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا خوشحال ہونا جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو ایک ڈیزائربل خوشحالی ہے، اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہوتا ہے آپولنس، جو عیش و آرام کے قریب قریب ہے، یعنی انسان کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہونا اور اس کا ضرورت سے زیادہ نعمتوں کا استعمال کرنا۔ جیسے اگر کوئی میاں بیوی ہیں اور ان کا ایک ہی بچہ ہے اور انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے بہت بڑا جس میں بہت سارے کمرے ہیں، تو اب یہ لگزوریس لائف سٹائل جو ہے یہ طرف میں آتا ہے، اس خوشحالی کے اندر کھو جانا، اس میں مگن ہو جانا، اس کو اتنا انجوائے کرنا کہ انسان کو نہ تو اللہ کا خبر رہے کہ میرا مالک ہے جس نے یہ مجھے عطا کیا ہے، اور نہ ہی اسے دوسرے انسانوں کی خبر رہے کہ اس کے پاس تو کھانے پک رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، اور ایک ٹائم پہ 6 کھانے پک رہے ہیں اور کوانٹٹی بھی اتنی ہے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ ایک بیٹا ہے، 2 میاں بیوی ہیں، گھر کے اندر 9 کمرے ہیں، اور ان کو یہ احساس نہیں کہ وہاں پہ لوگ ہیں جہاں پہ ایک فیملی کے 9 ممبر ہیں، اور وہ اتنی سی جگہ میں رہتے ہیں جتنی جگہ میں شاید ان کا باتھ روم بھی اس سے بڑا ہو۔ تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کے متعلق کوئی ذمہ داری بنتی ہے باقی لوگوں کی بھی، اور وہ ذمہ داری کہاں تک ہے یہ انسان نے خود سوچنا ہے، لیکن یہ وہ کیفیت ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے، ما اترفتم فی ہی، جو انہیں مگن کر دینے والی خوشحالی دی گئی، جو انہیں عیش کے سامان دیے گئے، اور
پیسے وائز استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ عیش کے سامان ان کا کوئی استحقاق نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ جب اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہو، اس کا احسان مند ہو، یہ سمجھے کہ اس کے فضل سے مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو اپنے آباء و اجداد کی وراثت سمجھے، اپنا ذاتی استحقاق سمجھے، اپنی قابلیت کا کرشمہ سمجھے، اور اس کے بل پر خدا کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دے، تو ان کو کہا جا رہا ہے پلٹو اس طرف، ان عیش کے سامانوں کی طرف، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے مساکن میں جو اپنی عیش گاہیں ہیں ان کی طرف واپس پلٹو، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تم سے شاید سوال کیا جائے، شاید پوچھا جائے۔ یہ ذرا طنز کا انداز ہے کہ ایک آدمی ہے، امیر ہے، اپنے محل میں بیٹھا ہے، تو لوگ آ رہے ہیں اس سے پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ کے مزاج، آپ کی خبر لینے آئے تھے، آپ کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے، اور اس کے در پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی جو خبر لینا، مزاج پرسی کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے طنز کے معنوں میں بھی، کہ اچھا میں پھر آپ کی خبر لیتا ہوں جب پکڑنا ہو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جاؤ واپس، یہ بدحواس ہو کے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی عیش گاہوں کی طرف، شاید ابھی بھی تمہاری مزاج پرسی کی جائے، اور یہ مزاج پرسی ہوگی تو تمہیں لگ پتا جائے گا۔ لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکینکم لعلکم تسألون، مت بھاگو اور پلٹو اپنے عیش کے سامانوں کی طرف اور اپنے مساکن، اپنی عیش گاہوں کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جا سکے۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا ہائے ہماری بدبختی۔ جس وقت اللہ کے رسول، آگے رسول کے نمائندے ان کو آ کر نیکی کی بات بتائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہم نے اپنے بچے کے ولیمے کے اوپر 800 لوگوں کو بلا کر پر ہیڈ 6,000 روپے کا خرچہ کر دیا، تو 54 لاکھ روپے یا 48 لاکھ روپے ہم نے خرچ کر دیے، تو یہ تو اچھی بات ہوتی ہے، ولیمہ تو سنت ہوتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا تو بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے ان کو، ان اللہ لا یحب المسرفین کا مطلب نہیں سمجھ آتا انہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے واقعی پیسہ خرچ کرنا ہے اور فرض کریں کاری دینا ہے، تو اگر 800 امیروں کو کھلایا ہے جو آپ کا کھانا آگے کھانا بھی نہیں چاہتے، جو اپنے گھر کا احتیاطی پرہیزی کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو 800 غریبوں کو بھی کھلا دیں۔ نہیں نہیں، وہ تو ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں، اب یہ مولوی ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہر چیز کے خلاف ہوتے ہیں، ہم نے کون سے یہاں پہ ڈانس کرائے ہیں؟ اچھا ڈانس کرا لیں گے تو اس کے اوپر بھی کہیں گے یہ زندگی میں ایک دفعہ تو شادی ہونی ہے۔ ایسی اب اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی سی بات پہ ہمیں پکڑ لے، ہم نے کوئی خدا نخواستہ ہماری کوئی نیت ایسی تو نہیں تھی، کوئی بے حیائی والی نیت تو نہیں تھی، یہ تو ایسے ہی بچوں کی خوشی ہے، تو ہم نے کہا چلو خوشی کا موقع ہے، شادی کا مطلب تو ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتی انہیں کسی چیز کی۔ کوئی بھی اگزامپل لے لیں جو ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی آ کے سمجھائے، سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس وقت کوئی وقت نہیں لگتا، فوراً اعتراف ہو جاتا ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی تو تھے جو ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا۔ اب جب سمجھ آ جائے گی، اور جیسے قیامت والے دن سمجھ آ جائے گی، اور اٹھتے ساتھ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا اور اعتراف بھی کر لیں گے، وہ اعتراف ہوگا بعد از وقت، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب وہ اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے، تب انسان کو ہوش آ جائے، تب وہ ڈھٹائی سے باز آ جائے، تب وہ واویلا شروع کر دے اور کہ ہاں جی بالکل بالکل ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فما زالت، پس نہ ہوا زائل، زالا یا زالو یہ کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، زائل ہو جانا، تو نہ ہوا زائل، اور یہ مؤنث ہے کیونکہ آگے
دعوت کا لفظ آ رہا ہے دعویٰ کا، تو یہ اپیرنٹلی مونس ہے. تل کا دعواہم، ان کی یہ دعوت، ان کی یہ پکار، ان کا یہ واویلا. نہ زائل ہوا ان کا یہ واویلا، اس کا با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا جاری رہا. وہ یہی واویلا کرتے رہے، چیخو پکار کرتے رہے، فریاد کرتے رہے. حتیٰ، یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے ان کو کر دیا حصیدن. حصید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو، کاٹی ہوئی گھاس کو. ہم نے ان کو کر دیا کاٹی ہوئی گھاس. خامدین، خامدین کا مطلب ہے، خمدہ یخمدو کا مطلب ہوتا ہے آگ کے شعلوں کا تھم جانا. انگارہ جو ہے وہ اگر بالکل بجھا نہ بھی ہو بٹ بجھ کے رہ گیا ہو، تو خامد اسم الفاعل ہے، بجھ کر رہ جانے والا. یعنی آپ نے گھاس کاٹی اور کاٹ کے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو لگا دی آگ. جیسے ہمارے یہاں کسان آگ لگاتے ہیں، جیسے اب یہ اسموک کے مسئلے آتے ہیں. اور جب اس کو آگ لگا دی اور اس آگ نے اپنا عمل کر لیا، تو وہ راکھ کا ڈھیر ہو گئے. یہ ہوا ان انسانوں کا حال جو زمین کے سینے پر اکڑتے پھرتے تھے. اور اس میں نصیحت ہے قریش مکہ کے لیے اس وقت، اور اس میں نصیحت ہے آج ہمارے لیے، کہ جس انسان کے پاس ذرا سا بھی اختیار آ جاتا ہے وہ اپنی ذات میں خود فرعون بن جاتا ہے. جتنے لوگ اس سے کسی بھی لحاظ سے نیچے ہیں، چاہے وہ پولیس کا سپاہی بن جائے، چاہے وہ کسی کا باس بن جائے، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنا سربراہ بن جائے، چاہے کوئی ماں ہو جس کا بچہ ہو، اس کے سامنے بھی اس کا تکبر، اس کی ایگو ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. اپنی اولاد سے، سگی اولاد سے جس سے اتنی محبت ہوتی ہے، جب غصہ چڑھتا ہے تو دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو یہ لوگ جو زمین کے سینے پر اکڑ کر چلتے تھے، یہ وہ ان بستیوں کی بات ہو رہی ہے جن سے قریش گزرتے تھے، جن کو پتا تھا کہ یہ عاد والے تھے، سمود والے تھے. ہمیں پتا ہے کہ فرعون ابھی آ جائیں کسی اہرام مصر کے اندر اور جا کر چیک کریں کہ کیسے انہوں نے کارونگ کی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز یوز کی ہوئی ہیں جو شاید آج استعمال نہیں ہوتی. ان پتھروں کے اوپر انہوں نے جو ڈیزائننگ ہے، ان میں جو اسرار ہیں، وہ آج انسان کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. کریٹ کرنا تو بات کی بات ہے. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس کی ممی پڑی ہوئی ہے انگلینڈ کے میوزیم کے اندر. اس کی حالت، اس کو دیکھنا ایک انسان کا دل نہیں چاہتا. تو یہ ان کے ساتھ سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو راہ کا ڈھیر بنا دیا. تو جب آیتیں اللہ کی پڑھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، تو اصل نصیحت اپنے لیے ہے. اپنے اندر کے تکبر کو اور خاص طور سے اپنے غصے کو کنٹرول کریں. غصہ جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ غصے میں انسان جو کچھ کہتا ہے وہ تکبر کا اظہار ہے. یہ ڈپکشن ہوتی ہے انسان کے اندر کی ایروگنس کی. میں ایک ایسے برداشت کر لوں، اس کی ایسی کی تیسی، میں اس کو دیکھ لوں گا. آپ ہیں کیا جو کسی کو دیکھ لیں گے؟ ایک سیکنڈ لگتا ہے انسان کو فالج پڑھنے میں، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں گا. یہ جملہ پورا ہونے سے پہلے اگر اللہ کی مرضی ہو اور تو فالج پڑ جائے تو کیا دیکھے گا اور کیسے دیکھے گا؟ اس کے بعد وہ پڑا ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہوگی. اور کئی لوگوں کے ساتھ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا غصہ چڑھتا ہے اور انہیں غصے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اتنا رائز کرتا ہے کہ اس بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو سٹروک ہو جاتا ہے. تو انسان کو اپنی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دنیا چند روزہ ہے، انسان کی صحت اس سے بھی تھوڑی ہے، انسان کا اقتدار، اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کے تعلقات اس سے بھی کم ہے. کسی بھی لمحے انسان کی جان بھی ختم ہو سکتی ہے، صحت بھی ختم ہو سکتی ہے، مال بھی ختم ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ لگتا ہے، پتہ نہیں لگتا. ایک ہمارے بڑے محترم تھے ہمارے، اور ایک ڈاکٹر نے ان کو ٹیکا لگا دیا، ڈینٹسٹ تھا.
تو ڈینٹسٹ نے دانت میں ٹیکا لگا دیا، وہ غلط نس میں لگ گیا۔ اب انسان کے جسم میں کتنی نروز ہیں، اربوں کی تعداد میں، ایک غلط نس میں ٹیکا لگ گیا، وہ ان کا منہ بیسیکلی ٹیڑھا ہو گیا، اور کتنے مہینے وہ منہ سیدھا نہیں ہوا، اور ان کی جو پھر آنکھیں تھیں وہ ان کے اندر وہ میکانزم خراب ہو گیا، وہ ان کو ہر 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے پڑتے تھے۔ وہ خیر اللہ نے ان کو صحت دے دی الحمدللہ، لیکن اس میں سبق ہے کہ یہ انسان کی حیثیت ہے۔ ابھی ہمارا پارٹنر ہے فرانس میں ہوتا ہے، پاکستانی، تو وہ جا رہے تھے وہاں پہ، اب کیونکہ برف باری ہو گئی ہے، اور یہ تو بالکل کیونکہ ریسنٹ واقعہ تو مجھے یاد آ گیا، تو وہاں پر آپ کو نا ونٹر ٹائر یوز کرنے ہوتے ہیں، اور وہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے ایکچولی۔ اگر کوئی سمر ٹائر یوز کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں 6 مہینے کی، اور جیل ہو جاتی ہے، اور جرمانے ہو جاتے ہیں، اور 6 سال کے لیے لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں کا کوئی ٹائر پنکچر ہوا تھا اور انہوں نے چینج کیا تھا، خیر ان کو یاد نہیں رہا، اور وہ پہاڑی علاقے میں جا رہے تھے، اور بس وہ ایک موڑ پہ پھسلے۔ اتفاق سے وہ موڑ ایسا تھا کہ جہاں پہ پہاڑی تھی تو وہ گاڑی ٹکرا کے رک گئی، ورنہ اس سے اگلا اور اس سے پچھلا جو موڑ تھا ان میں سائڈ پہ کھائی تھی، اگر وہاں میں پھسلے ہوتے برف سے تو ختم تھے۔ تو انسان کو ختم ہونے میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا، اور یہ واقعات ہم میں سے سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی، جس کی بھی 40-50 سال سے عمر کراس کر گئی ہوگی، ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس میں بالکل موت کے منہ سے واپس آئے ہوں گے۔ اس کے بعد 2 4 5 7 دن تک انسان ایک کیفیت میں رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اس کے بعد واپس اسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر انوالو ہونا، دنیا کے کام کرنا، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس میں مگن ہو، اور جتنا مال کی ہوس میں پڑ جانا ہے، اور جتنا تکبر میں مبتلا ہو جانا ہے۔ آیتیں پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ان سے سبق حاصل کریں۔ حیثیت ہماری اتنی ہے کہ ایک دن ہوگا جب ہماری بھی ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہوں گی، جب ہم مر گئے ہوں گے تو لوگ انتظار نہیں کریں گے کہ چلو 2 مہینے بعد دفنا لیں گے، وہ کہیں گے جلدی جلدی اس کو پھینک کے آؤ، مٹی کے اندر ڈال کے آؤ۔ یہ حیثیت ہے، اس حیثیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، پس ان کا یہ واویلا جاری رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں خس و خاشاک اور راکھ کے ڈھیر کی مانند کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض، آگے پھر ماں آ رہا ہے، تو اب ہم کانٹیکس سے دیکھتے ہیں کہ اس ماں کا مطلب کیا ہوگا اور اس ماں کا مطلب کیا ہوگا۔ ایک ماں ہوتا ہے موصول، جس کا مطلب ہوتا ہے واٹ، اردو میں جو یا کیا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نافیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے نفی۔ تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور عام طور پہ جو فعل کے پہلے آتا ہے زیادہ تر یہ نافیہ ہوتا ہے۔ اور نہیں ہم نے تخلیق کیا آسمان کو اور زمین کو، اور یہ ماں ہے موصولہ، اور جو بینہما ان کے درمیان ہے۔ ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ آگے آ رہا ہے حال، لائبین۔ لائبین، لہب و لعب کا لفظ اب سب نے سنا ہوا ہے۔ لعیبہ یا لعبو کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود کرنا، انجوائمنٹ کے لیے کچھ کام کرنا۔ تو لائب ہو گیا فائل، ہم کھیل تماشا کرنے والے ہوتے ہوئے ہم نے یہ نہیں کیا، یعنی ہم نے اسے بطور کھیل نہیں بنایا، تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ جو ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ بھگوان جو ہے وہ نعوذ باللہ ایک دن بیٹھے بور ہو گئے تو انہوں نے لیلا بنا دی۔ لیلا کا مطلب بیسیکلی کھیل تماشا ہوتا ہے۔ پھر اس سے وہ محاورہ ان کا بن جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انہیں سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ بھگوان کی لیلا ہے، یعنی اب بھگوان کھیل رہا ہے تو پتہ نہیں کھیل میں اب وہ کچھ بھی کر دے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس حد تک ویسے کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خالق کائنات کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر تو وہ جو بھی کر دے ہم تو اس کے آگے بول نہیں سکتے نا، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ہم سے پوچھے گا، وہ ہم سے سوال۔ آج کل مصیبت یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو خود خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا فلاں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا جس کے جو
گروتھ ہے وہ سلو ہے، وہ تھوڑا سا باقی بچوں سے پیچھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر خدا نہیں ہے؟ اگر خدا رحمان ہے تو اس نے کیوں ایسا کیا ہے؟ یہ ہماری حیثیت تھوڑی ہے کہ ہم جا کے سوال کریں کہ اس نے کیوں ایسا کیا ہے۔ ہم سمجھنے کے لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو سوال کرتے ہیں وہ فرق سوال ہوتا ہے، اور اعتراض کرنے کے لیے سوال، تو اعتراض تو آپ اپنے سے جونیئر پہ کرتے ہیں نا، اس پر اعتراض کر سکتے ہیں جو آپ کے انڈر ہو، جس کے اوپر آپ کا کوئی زور چلتا ہے۔ کائنات کے پروردگار کے اوپر کوئی اعتراض کر کیا سکتے ہیں؟ اس کی حیثیت ہے، تو اس معنوں میں ان کی بات صحیح ہے کہ جو بھی ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ مگر جو ان کا بنیادی کانسیپٹ ہے، بنیادی یہی ہے کہ وہ رام صاحب اداس ہو رہے تھے، بور ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا چلو کھیل کھیل میں دنیا بنا دیتے ہیں، کھیل کھیل میں کچھ اور بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے قیامت میں جانا ہے اور ہم نے سیدھا جنت میں چلے جانا ہے، ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے ہمارے لیے ایک دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم اب دنیا میں کسی کو قتل کر دیں، کسی سے ظلم کر دیں، کسی سے بدتمیزی کریں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، لوگوں کے حقوق کا خیال کریں یا نہ کریں، ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، ہم نے جانا ہے، ہم نے تو جنت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آخرت کا انکار کر دیا، ہم نے حساب کتاب کا، جزا سزا کا انکار کر دیا۔ اور ایکچولی ہر قوم نے یہی کوشش کی۔ ہندوؤں نے جو دیوتا بنائے ہوئے ہیں، یا مشرکین مکہ نے جو دیوتا گھڑے ہوئے تھے، کیوں گھڑے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ آخرت کی جواب دہی سے بچنا چاہتے تھے۔ انسان کو گناہ کرنے پر جو ایک گلٹ بھی ہوتی ہے اور ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اب میں قیامت والے دن جا کے اس کا جواب کیا دوں گا، اس کے لیے انہوں نے یہ سہارے ڈھونڈے کہ اچھا ہم، گناہ تو ہم سے ہونے ہیں، وہ تو ہم بچ نہیں سکتے، تو ان دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہماری وہاں سفارش کریں گے، ہم سیدھے جنت میں۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو چودن پیپل کنسیڈر کر لیا کہ ہم نے تو جانا ہی سیدھے جنت میں، چاہے ہم لوگوں کو ہٹلر کی طرح قتل کر دیں، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ عیسائیوں نے ویسے ہی خدا کا بیٹا بنا لیا کہ وہ، اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو قربان کر کے ہمارے گناہوں کی معافی کر دی۔ ہم نے بھائی یہ ماننا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور بات ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ہاں، نیک عمل کرنے ہیں، کسی نے کوئی اگر اپنے درجات بلند کرنے ہیں، کوئی جنت میں ذرا بڑا محل چاہیے تو چلو تھوڑے نیک عمل بھی کر لو، ویسے ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی مسلمانوں نے سوچا، اور یہ سوچ کے بھی انسان کو پھر کچھ ریلیجن پر عمل کرنا پڑتا ہے، کچھ کنفیوژن ہوتی ہے، بعض اوقات چلو درجات کے لیے کوئی نیک عمل کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل کے دہری ہیں، انہوں نے کہا جان ہی چھڑاؤ، خدا کا انکار کر دو۔ اصل میں انسان اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے، اپنے نفس کی پوجا کرنا چاہتا ہے، اور اس پوجا کے اندر جو اس کو گلٹ ہوتی ہے، جو احساس جرم ہوتا ہے، اس سے فرار چاہتا ہے، اس لیے وہ سارے عقیدے گھڑتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے اس زمین کو، آسمان کو، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنا دل بہلائیں، ہم اس سے لطف حاصل کریں، اور جب ہم اس سے اکتا جائیں گے تو ہم اس کو سمیٹ دیں گے اور پھر کوئی اور دنیا بنا دیں، کوئی اور نیا کھیل بنا دیں گے۔ نہیں، یہ نظام کائنات اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اسے ایک سمجھدار، مہربان، عدل کرنے والی ذات نے بنایا ہے، نہ تو یہ کسی بے پرواہی کا نتیجہ ہے، نہ یہ کوئی مختلف دیوتاؤں کی بنائی ہوئی چیز ہے جس میں وہ آپس سے لڑ بھڑ بھی رہے ہیں۔ ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ اس کو بڑے واضح مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور عدل کا، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے جب یہ مقصد پوری طرح سامنے آ جائے۔ اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ دنیا کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی گئی، تو ہم کیوں ہر وقت کھیل تماشے میں لگا رہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ تصویر کھینچ کے ڈال دیں، ڈرامہ دیکھ لیں، گانا سن لیں، مطلب ٹھیک ہے، ایک سرٹن انٹرٹینمنٹ کی انسان کو تفریح کی اجازت ہے، لیکن تفریح کی اجازت ہونا اور تفریح میں مگن ہو جانا
اور بس یہی کچھ ہونا، اور لوگوں کی زندگی کے مقصد ہوتے ہیں کہ اتنے سال کام کر کے اتنے پیسے کما گئے تو پھر میں عیش کروں گا. تو دنیا تو عیش نہیں ہے. اگر آپ واقعی ایک سرٹن اماؤنٹ تک کما لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقصد حیات لوگوں کو دین کی طرف لانا تھا، آپ کو فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ جب آپ فارغ ہو فن سب، تو پھر اپنے رب کی عبادت میں جت جائیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اور ہمیں بھی ہر وقت کھیل تماشے میں نہیں پڑے رہنا چاہیے. کرکٹ کا میچ لگتا ہے، اب تو T20 آ گیا، شکر اللہ کا، ورنہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو 5 دن کا ایک ٹیسٹ میچ ہوتا تھا اور وہ سیریز چلتی ہی رہتی تھی، اور لوگ دفتروں میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور سارے کام چھوڑے ہوتے تھے اور بس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے. اگر کوئی سینسیبل لوگ ہوتے تو جب میچ ختم ہو جاتا تو چیک کر لیتے کہ کون جیتا کون ہار. نہیں، انہوں نے انجوائے کرنا تھا کہ یہ کیسے بال کرائی، یہ کدھر کو گئی، یہ شاٹ کیسی لگی، واہ واہ. اور موقع کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ لٹرلی اپنے مہینے ضائع کر دیتے تھے ہر سال میں. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر. لو اردنا، اگر یہ ارادہ ہوتا، بفرض محال، یہ تو کار بس اللہ کی صفات کے منافی ہے، لیکن فرض کریں اگر ایسا ہی ہوتا، ان نتخذ لہوا، کہ ہم نے کوئی کھیل بنانا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم بنا لیتے اس کو اپنے پاس. لدن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس، لدنا ہمارے پاس، تو ہم اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم نے یہ کرنا ہی ہوتا، اگر ہم یہ کرنے والے ہوتے تو ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے. یہ تو جو روم کے بادشاہ ہوتے تھے، یہ ان کا کام ہوتا تھا. جو ظالم بادشاہ ہوتے تھے، بے پرواہ بادشاہ ہوتے تھے، جن کے اندر رحم کا اس طرح جذبانی ہوتا تھا. ویسے کسی نہ کسی پہ تو ان کو بھی رحم آتا ہوگا کہ وہ تھیٹر لگتا تھا اور اس کے اندر وہ مظلوم غلاموں کو پھینکتے تھے اور ان کے اوپر بھوکے شیر چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ غلام جو ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور ایونچولی شیر جو ہے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اور وہ کہتے تھے واہ واہ، تماشا دیکھتے تھے. ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں بھی ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں، سرکش بھی ہیں، باغی بھی ہیں، اور وفادار اور تابعدار بھی ہیں، ناشکرے اور ناہنجار بھی ہیں، اور شکر گزار اور اللہ کے فرما بردار بھی ہیں. اگر یہ سب ہیں موجود اور اینڈ میں سب نے مر کے کھپ کے ختم ہو جانا ہے اور کچھ نہیں ہونا، کوئی رود حساب نہیں آنا، تو پھر تو یہ بھی روم کے بادشاہوں کی طرح ایک تھیٹر ہے. پھر تو نعوذ باللہ جو اس کا خالق ہے وہ بھی ان کی طرح ہی ہے کہ وہ انجوائے کر رہا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل والے فلسطین کا بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو ماری جا رہے ہیں، بھوکے ماری جا رہے ہیں، اور وہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے اور نعوذ باللہ انجوائے کر رہا ہے تماشے کو، تماشائی بن کر. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اگر ایسا ہی کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ والے کام نہ کرتے. اگر فرض کریں کوئی کھیل تماشا کرنا ہی ہوتا تو اپنے پاس اس کو سر و سامان کر لیتے. یہ ظلم اور عدل، یہ دونوں چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ دنیا میں ظالم بھی اور مظلوم بھی اور بس سارے پر برابر ہو جائیں. اور اب اگر آج کل کے ایتھیسٹ کو دیکھیں تو ان کا کانسیپٹ تو یہی ہے. بات تو انتہائی ان لاجیکل اور بھونڈی ہے، لیکن جو اپنی طرف سے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جب قیامت کو نہیں مانتے، عدل و انصاف کو نہیں مانتے کہ ایک دن آئے گا جس وقت ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا پڑے گا اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، وہ کہتے ہیں نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچوں کا کھلونا ہے، کسی بچے نے اس کائنات کو پیدا کر دیا اور بس وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہم چاہتے کہ کوئی ایسا کھیل بنائیں تو ہم اس کو بنا لیتے اپنے ہی پاس، اگر ہم یہ کرنا ہی چاہتے. بلکہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں باطل کانسیپٹ گھسے ہوئے ہیں، نقذف بالحق کی، قذف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زور سے پھینک کر مارنا. ہم دے ماریں گے
حق کو علل باطلی، باطل کے اوپر، فَيَدْمَغُهُ، تماغا یدمغو کا مطلب ہوتا ہے ایسی چوٹ لگانا جو دماغ تک پہنچ جائے، اس کی جو اوپر والی جھلی ہے اس کو بریک کر دے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فوراً مر جاتا ہے۔ تو وہ اس کا، اب باوہرا ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس کا بھیجا پلپلا کر دیتا ہے، یا اس کا دماغ پھاڑ دیتا ہے، یا بھیجا نکال دے گا۔ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ، تو اسی وقت وہ ضاحک ہو جائے گا۔ ضحک یضحکو، کسی چیز کا مٹ جانا، وہ ہوا ہو جائے گا، وہ ایسے ختم ہو جائے گا جیسے دھواں ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے باطل کی۔ جب اس کے اوپر حق آ کر لگے گا، اس کو بجے گا، تو وہ جس طرح دماغ پر ضرب کاری آدمی کو آنن فانن ختم کر دیتی ہے، اسی طرح باطل جو ہے آنن فانن تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ جو لوگوں کے کانسیپٹ ہیں، جو لوگوں کی یہ گفتگو ہے، جو انہوں نے عجیب و غریب عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر شرک کا عقیدہ بھی ہے، یعنی دہریوں کا عقیدہ بھی ہے، ہندوؤں کا عقیدہ بھی ہے، مشرکوں کا عقیدہ بھی ہے، اور یہ شفاعت کا وہ عقیدہ بھی ہے جو ایک ناانصافی پر مبنی شفاعت لوگوں نے ازیوم کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ آخر سے نچنت ہو کر بیٹھے ہیں۔ وہ عقیدہ یہ سب باطل ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، مما، مما ہے من پلس ماں، اس کو جب اکٹھا پڑھتے ہیں تو من ماں کی بجائے مما پڑھنا فلو میں بہتر ہوتا ہے، اس میں سے جو تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ وصف یصفو، کسی کی کوئی صفت بیان کرنا، خاص طور پہ ایسی صرف بھی بیان کر دینا جو اس میں ہو ہی نہ۔ تو یہ جو تم بیان کرتے ہو، یا اگر کوئی تھوڑی سی امپولائٹ الفاظ استعمال کرتے ہو، یہ تم بکواس کرتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر وبال ہے، ہلاکت ہے، تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ آخرت سے اگر سابقہ پیش آیا تو یہ شریک یا یہ شفاعہ جو ہیں یہ میں ہر مسئلے سے بچا لیں گے، یہ جو تم نے کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ جو تم باتیں کرتے ہو، انہی کی وجہ سے اصل تمہارے اوپر تباہی آنی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کو جب احساس ہی نہیں رہتا کہ میں نے قیامت والے دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو پھر اس کو رب کی پرواہ ہی نہیں رہتی، رب کی یاد ہی نہیں رہتی۔ پھر وہ تسبیح تو پڑھ دیتا ہے فار دا سیک آف اے تسبیح، مگر اس کے اندر فیلنگ نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ صحیح معنوں میں محبت ہوتی ہے۔ اس کو اصل محبت اپنے ان شریکوں سے ہوتی ہے جنہوں نے رب سے مقابلہ کر کے نعوذ باللہ انہیں رب کے عذاب سے بچانا ہوتا ہے۔ تو اصل تو پھر پیارے وہ ہو جاتے ہیں نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ بندہ ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، اس کو جہنم میں ڈال دو، اور کوئی ولی اللہ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے آگے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ میرا مرید ہے، اس کو کوئی جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اور فرشتوں کو مکے مار کے وہاں سے ہٹا دیں گے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہے گا اب یہ تو بڑا ڈاڈا ہے، دے نال تو کچھ ہو نہیں سکتا، چلو چھاٹ دے، تو پھر تو پیارا وہ ہو جائے گا جو بچائے گا۔ وہ کیسے پیارا ہوگا جو جہنم میں ڈال دے گا؟ تو محبت جو ہے وہ مشرکین کی اپنی ان ہستیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو وہ ہستیاں جو ہیں وہ ان سے منہ پھیر لیں گی۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے ازیوم کر کے کہ یہ ہمیں بچانے والے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں بھائی تمہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے اس مقصد کے لیے لگو، ہم تو صرف اللہ کی بات کرتے تھے، تم نے الٹا ہی اس کے الٹ کر لیا اور ہمیں خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بلکہ ہم حق کو دے ماریں گے باطل کے اوپر کہ وہ اس کا بھیجا نکال دے گا، پس اسی وقت وہ نابود ہو کر رہ جائے گا، اور تمہارے لیے بڑی خرابی ہے اس چیز کے باعث جو تم بیان کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا تو ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔
یہ جو شریک اللہ سے ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ وہ بچا لیں گے، وہ بھی اسی کے ہیں، وہ بھی اس کی مخلوق ہیں، اسی کی مملوک ہیں۔ ان کا کوئی اختیار اور اقتدار اللہ کے حضور نہیں ہے، کسی کا بھی، فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، اللہ کے حضور کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ سب کا سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے بس۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، مثلاً فرشتے، بلکہ بنیادی طور پر فرشتے، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کر کے ان کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، تو یہ اپنے باپ سے منا لیں گی جو منوانا چاہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری کرتا ہے، ان کی ہر خواہشی تعمیل کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کی اولاد ان کو بنایا ہوا تھا، تو دنیا میں بھی نعمتیں ان کو چاہیے ہوتی تھیں، تو ان فرشتوں کو پکارتے تھے، اور آخرت کے متعلق بھی ان کا یہی خیال تھا کہ اگر فرض کریں مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا، یعنی ان میں سے کچھ لوگ تو تھے آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، جو مانتے بھی تھے تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ جو فرشتے ہیں یہ ہمیں وہاں جا کر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو یہ ہمیں بچا لیں گی اور الٹا ہمیں بڑے درجے دلوا دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان کے بل پر خدا سے اکڑتے ہو، ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتی، یہ بالکل اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے۔ قطعاً ان کو اس چیز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو تسلیم کریں کہ وہ اپنے رب کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بندے ہونے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ان کی ایگو ہرٹ نہیں ہوتی۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو مالک کے سامنے چوں بھی نہ کر سکے۔ ولا یستحسرون، اور نہ ہی انہیں حسرت ہوتی ہے۔ حسرت کا ایک مطلب تو غمگین ہونا ہوتا ہے، اور ویسے بنیادی مطلب اس کا ہے تھکنا۔ حسیر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو چل 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 کر جب تھک جاتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے، اب پھر وہ ریسٹ کرتا ہے، پھر اس میں ہمت نہیں ہوتی مزید چلنے کی، وہ حسیر ہوتا ہے۔ تو یہ تھکتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو تھک جائیں، نہیں، وہ نہیں تھکتے، کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، کبھی تھک کر نہیں رکتے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یسبحون بنیادی طور پر ہے سین بے اور ہے سے، اس کا جو بنیادی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوئمنگ کرنا۔ سوئمنگ کرنے کے لیے، تیرنے کے لیے یہ روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان تیرتا ہے تو جس کو سوئمنگ آتی ہے وہ اپنے آپ کو پانی کی سطح پر برقرار رہتا ہے۔ تو تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا۔ سبح یسبح تسبیحا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا ایک مقام ہے، تو انسان اس مقام کو اکنالج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر ہی رکھتا ہے، اس کو اس مقام سے نیچے نہیں آنے دیتا، کسی اور کو اس مقام تک نہیں جانے دیتا جسے خدا کا مقام مجروح ہو۔ یہ ہے تسبیح۔ پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور مفہوم بھی اس کا یہی ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، اپنے بلند مقام پر ہے۔ جو چیزیں لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، یہ بریٹیاں اگر مشرکین مکہ نے بنائی ہیں تو یہ اس کے مقام سے فروتر ہے، اس کی ذات کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اور یہ پاکی جو ہے یہ فرشتے بیان کرتے ہیں، اور کب بیان کرتے ہیں؟ صبح و شام۔ اب صبح و شام ایک تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم صبح و شام کو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو ہم مثال کے طور پہ اونٹ کی طرح تھک کر بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ یہاں پر الفاظ ہیں لا یفترون، یہ یفترون وہی ہے جس سے اردو کا ایک لفظ فطور بھی بنتا ہے۔ بنیادی مطلب اس کا ہوتا ہے تیز ہو جانے کے بعد سلو ہو جانا یا رک جانا۔ فطر یفترو فطورن، ساکن ہو جانا یا سست پڑ جانا تیزی کے بعد۔
تو عقل میں فطور بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کی عقل کام کرنی بند کر دے تو وہ رکتے ہی نہیں، وہ سلو بھی نہیں ہوتے، وہ دم ہی نہیں لیتے، وہ مسلسل تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے وہ فزیکل صلاحیتیں ہمیں عطا نہیں فرمائی کہ ہم تسبیح کرنے سے نہ تھکیں، لیکن جتنی ہماری بساط ہے اس بساط بھر ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی یاد سے اپنے دل کو منور رکھنا چاہیے۔ اور یاد یہ نہیں ہوتی، یہ مطلب کچھ لوگ کرتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ دن میں نے جی 6 تسبیحاں پڑھ لی سبحان اللہ کی، تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تسبیح نہیں ہوتی۔ تسبیح کا تو مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس چیز کو محسوس کرنا۔ چاہے آپ تسبیح پر بھی پڑھ رہے ہیں تو سکون سے پڑھیں، یہ نہیں کہ لوگوں سے باتیں بھی کر رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے سیاستدان بھی کرتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور بس تسبیح پھیری جا رہے ہیں۔ اب اللہ عالم وہ کیا ان کے مقصد ہوتا ہے یا ان کا نیت اور دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن جو صحیح کانسیپٹ ہے تسبیح کا وہ ہے اندر سے فیلنگ کا ہونا، اس چیز کو سمجھنا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے تو ہم کہیں الحمدللہ۔ اس چیز کو سمجھنا کہ اس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، کیا زبردست تخلیق کی ہے، اس کی جو ذات ہے اس کے اندر کتنا کمال ہے، کوئی کمی کوئی کوتاہی اس کے اندر نہیں ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس فیلنگ کے ساتھ کہنا سبحان اللہ۔ اور یہ سبحان اللہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یعنی ایک تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے، یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو اب ہم جیسے نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کی ابتدا یہ بھی ایک مسنون ابتدا ہے، سبحانک اللہم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، اے میرے اللہ۔ اپنے رب کی پاکی کا فیلنگ ہونی چاہیے جب ہم پڑھیں۔ رکوع میں آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، وہاں پہ بھی تسبیح ہو رہی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمجھے بغیر، سوچے بغیر، وہ توجہ دیے بغیر، اصل میں سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ تو بار بار ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ تو لازماً آپ نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھنا ہے۔ تو جب یہ پڑھیں نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی، تو فیلنگ کے ساتھ پڑھیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں دن رات، صبح و شام، اور دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لیے معبود؟ یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ فرشتے کوئی معبود نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پر لوگوں نے تو بنا لیے، تو انہوں نے بنا لیے معبود، اور آگے کیا ہے؟ من الارض، زمین سے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آسمان پر تو ہو گیا اللہ تعالیٰ، اب جو زمین پر لوگ ہیں وہ دوسرے خداؤں کی خدائی میں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر دوسرے زمینی دیوتا بنا لیے۔ تو یہ عربوں کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ تھا، وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ زمین تو بہت وسیع ہے اور آسمان بہت دور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا جو انتظام ہے یہ دوسروں کے حوالے کر دیا اور وہ الگ تھلگ ہو گئے۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں کانسیپٹ بنا ہوا کہ پتہ نہیں یہ ساری زمین ڈیوائیڈڈ ہے اور اس میں پھر وہ ولی ہوتے ہیں، پھر کتب ہوتے ہیں، پھر ابدال ہوتے ہیں جو اس کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی سے سٹوریاں گھڑ گھڑ کے بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح عربوں نے بھی مختلف معبود کیے ہوئے تھے، اور مثال کے طور پہ اگر کسی کو بارش چاہیے تو اس کا خدا علیحدہ ہے، کسی کو اچھی فصل چاہیے تو اس کا خدا علیحدہ ہے، دھوپ چاہیے تو اس کا خدا، جیسے یہ یونانیوں کی بھی دیو مالا ہوتی ہے یا ہندوؤں کی بھی دیو مالا ہے، تو مختلف چیزوں کی انہوں نے بے شمار خدا بنائے ہیں، کیونکہ جو اصل خدا ہے اب وہ بہت دور ہے، اور اب اس کو کیا پڑی ہے، اس کو ہم نے اپنے بادشاہوں پر قیاس کر لیا ہے کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ اتنی بڑی سلطنت ہوتی ہے تو ہر جگہ تو نہیں خود پہنچ سکتے، تو نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو خود نہیں آ سکتا، اور اس لیے انہوں نے زمینی خدا علیحدہ کر لیے ہیں۔ ہم ینشرون، کیا وہ ہیں جو نشر کرتے ہیں؟ نشر ینشرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو
پھیلانا، وہ یہ تو ہو گیا اس کا جس کو کہتے ہیں تے حرفی صلاتی مجرد. اس سے پھر باب افعال بنتا ہے انشرا ینشرو. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دوبارہ زندہ کرنا، کسی کو دوبارہ اٹھانا. جو ہم نشور والی پڑھتے ہیں نا دعا، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہم نے دوبارہ اٹھ کر جانا ہے. تو ہم ینشرون کے وہ دوبارہ زندہ کرتے ہیں، یعنی زمین کے متعلق بات اگر ہو رہی ہے تو زمین مردہ ہو جاتی ہے اور پھر زمین دوبارہ زندہ ہوتی ہے. تو یہ سوال ہو رہا ہے، ایک عقل کو آواز دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ اگر آسمان کا خدا علیحدہ ہو تو زمین کے خدا اگر علیحدہ ہوں تو کیا آسمان والوں کو کوئی پڑی ہے کہ یہ زمین کو دوبارہ زندہ کریں؟ زمینی خداؤں کو اگر اب بارش چاہیے اور بارش اوپر سے آنی ہے تو وہ کہاں سے آئے گی؟ اگر علیحدہ علیحدہ خدا ہوتے آسمان اور زمین کے تو یہ سسٹم سارا جو ہے درم بھرم ہو جاتا. یہ اگلی آیت میں مزید آ رہا ہے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون. کیا انہوں نے بنا لیے زمین کے معبود جو اس کو زندہ کرتے ہیں، دوبارہ شاداب کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں معبود، یعنی ان کے اگر علیحدہ علیحدہ معبود ہوتے اللہ کے علاوہ، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو یہ دونوں یعنی زمین اور آسمان یہ دونوں درم برم ہو جاتے، ان میں فساد ہو جاتا، یہ برباد ہو کے رہ جاتے. اگر اللہ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوتا اور کچھ آسمانی خدا ہوتے، کوئی زمینی خدا ہوتے، تو یہ دونوں آسمان اور زمین دونوں تباہ ہو جاتے. کوئی اگر خدا کسان کو فصل دینا چاہتا اور اوپر بارش کا خدا علیحدہ ہوتا، سورج کا خدا علیحدہ ہوتا، مٹی کا خدا علیحدہ ہوتا، ہوا کا خدا علیحدہ ہوتا، تو جس وقت جو چیز اس کو سوٹیبل چاہیے کیسے ہو سکتی تھی؟ پاسبل ہی نہیں تھی. ایک چھوٹے سے گھر کا نظام درست نہیں چل سکتا اگر اس کے اندر دو فیصلہ کرنے والے ہوں. جب تک آپ ایک انسان کو فیصلے کا اختیار نہیں دیتے، فائنل ڈیسیژن، فائنل تھاٹ ہی نہیں دیتے، تو وہ چل ہی نہیں سکتا. ایک مملکت کے اندر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، نہیں چل. تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہاں جہاں پہ بھی ذرا بیلنس آف پاور ذرا بیلنس ہو جاتا ہے تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ صدر ہے اور کانگریس ہے تو دونوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ اختیار ہیں، تو جب وہ ان کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان بھی ہو اور کوئی بھی عاقل مخلوق ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ کسی چیز پر اختلاف بھی ہوگا. تو جب اختلاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایک خدا چاہے کہ اس چیز کو موو کرنا ہے اور ایک خدا چاہے کہ اس کو روکے رکھنا ہے، تو اب کیا ہوگا اگر اختلاف ہو گیا؟ اب تو نہیں ممکن کہ دونوں کا ارادہ پورا ہو جائے، اور اگر کسی ایک کا ارادہ پورا نہ ہو تو پھر وہ خدا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قادر ہی نہیں ہے، وہ مختار ہی نہیں ہے. تو جس کا ارادہ پورا ہو تو قادر ہو گیا، تو دوسرا جو وہ عاجز ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک سے زیادہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتے. یہی توحید کی بنیادی دلیل ہے. سبحان اللہ رب العرشی، تو پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے، اما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ اس کی ذات کے متعلق کانسیپٹ جو ہیں وہ اس میں کمی پیدا کرتے ہیں. وہ اس کمی سے مکمل طور پر پاک ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر ہوتے ان دونوں میں معبود، مطلب یہ کہ الگ الگ الہ اللہ کے سوا، تو ان دونوں میں فساد ہو جاتا، یہ دونوں برباد ہو کر رہ جاتے. پس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، وہ نہیں سوال کیا جاتا. یہ پیسو وائس ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. مثلا کو پوچھیں اچھا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے تو کچھ نہیں تھا تو انہوں نے بھی دنیا کیوں بنائی، انہیں میں مائش میں کیوں ڈالا، یہ ہم نہیں کیوں پوچھ سکتے.
کیوں کا سوال تو وہ پوچھے گا نا جو اوپر ہو. یہ ہماری اوقات نہیں، ہماری مجال نہیں. ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آزمائش کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک فیصلہ کیا، ایک لوگوں کو آزمائش میں ڈالا. اب کیوں ڈالا یہ اللہ کا کام ہے نا، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا جی دنیا ایسے کیوں بنائی، اس انسان کو پیسے کیوں دے دیے، اس کو کیوں نہیں دیے، یہ ہماری ڈومین ہی نہیں ہے. ہماری ڈومین یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم خود بخود بن گئے یا کوئی بنانے والی ہستی ہے. اچھا جی بنانے والی ہستی ہے، کامن سینس ہے، بالکل ہی کچھ اسٹوپڈ ہو جائے تو نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے. اگر بنانے والی ہستی ہے، ہماری خالق ہے، ہماری مالک ہے، تو وہ ہم سے کچھ چاہتی ہے. وہ کیا چاہتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. جیسے اگر آپ ایک مشین بناتے ہیں، وہ کام کرتی ہے. آپ نے گاڑی، اب گاڑی کا کیا کام ہے؟ گاڑی کا کام ہے کہ اگر آپ ایکسیلیٹر دبائیں تو آگے چلے اور بریک دبائیں تو رک جائے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ تم نے ایکسیلیٹر ادھر کیوں لگایا اور بریک ادھر کیوں لگائی ہے، اس کو الٹ کیوں نہیں لگایا. جب تک مجھے سوال کا جواب نہیں دو گے میں کام نہیں کروں گی. ایسی گاڑی کو آپ اٹھا کے پھینک دیں گے. ایسے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے، ہر مخلوق سے. چاہے کسی نے اس مخلوق کو معبود بھی ٹھہرایا ہو، اس سے سوال کیا جائے گا. وہ اللہ کی مرضی میں دخل نہیں دے سکتے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. الٹا ہے، ان سے بھی باس پرس ہونی ہے اور باس پرس ہوتی ہے. اور فرشتے ہر وقت لرز رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، سب نے دیکھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہچکیاں لے لے کے روتے تھے، ایسے آواز آتی تھی جیسے چکی چل رہی ہو. غزوہ بدر ہے تو حضور اتنی رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ حضرت ابو بکر نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ بس کر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا تو یہ حال ہے. وہ تو اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے اللہ کے نبی ہوں، چاہے کوئی بھی نیک لوگ ہوں. لوگوں نے کہانیاں گھڑ لی ہیں کہ وہ جائیں گے اور وہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے ارادوں کو تبدیل کروا لیں گے، اپنی مرضی کریں گے، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں. اور انہوں نے کیا مرضی کرنی ہے، وہ خود اپنے 20 سوالوں کے انہیں جواب دینے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی جو سوال کرے گا وہ اللہ کے حضور مسئول ہے، جواب دیں ہیں. کسی اور کے جواب تو انہوں نے کہاں سے جا کر دینے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اس سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے. باقی لیکن حالانکہ اور یہ سب پوچھے جائیں گے، ان سب سے سوال کیا جائے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انفیکٹ جیسے آپ نے کہا کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ اس کو کس مقصد حیات کے لیے اس دنیا میں ہے، نہ کہ تفریح تفریح اور تفریح کے اندر زیادہ ٹائم سپینڈ کرے. اب اپنے اس مقصد کے لیے ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ جی اس مقصد کے لیے سٹیپس تو یہی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ کائنات کا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے. اور وہ جو ہم ٹھیک سے ہے. چاہتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو اسی سے سمجھ آئے گی. قرآن کے علاوہ کوئی آپ کو صحیح سے نہیں بتا سکتا. باقی جو لوگ قرآن سمجھ کر آپ کو کوئی چیز بتا دیتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، تو ان کی درس وغیرہ بھی سنیں اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھیں اور خود سے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. اسی سے پتہ لگے گا. اور وہ بے شمار چیزیں ہیں، وہ ہم جیسے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے ہیں. جیسے آج مثلا ہم نے بات کی کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو کائنات کا پروردگار چاہتا ہے کہ غصہ نہ کریں، غصہ حرام ہے، تکبر نہ کریں، غصہ تکبر کی نشانی ہے. تو اب یہ ایک چیز ہے جو سمجھ آنی چاہیے. اسی طرح قرآن شریف میں بے شمار ہمارے لیے نصیحت کی چیزیں ہیں، ان سے نصیحت حاصل کریں. ہم نے ماضی مضارع پڑھ لیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے. اس کے اندر جو ثلاثی مجرد، جس کو 3 حروف والے افعال کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا کیٹیگریز پائی جاتی ہیں جنہیں ہم باب کہتے ہیں. وہ باب جو ہیں ان کی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہونی چاہیے. اور وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ماضی کا مثلاً اگر صیغہ ہوگا تو اس کا وزن ہو سکتا ہے فعالہ، اور اس فعالہ کے اگینسٹ مضارع کو جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ یفعلو بھی ہوتا ہے،
یفعلو بھی ہوتا ہے اور یفعلو بھی ہوتا ہے. یعنی اس میں جو عین کلمہ ہے جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کے اوپر ہے زبر، اور مضارع میں جو عین کلمہ ہے فے عین لام میں سے جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کے اوپر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے اور پیش بھی آتی ہے. یہ تین کیٹیگریز یہ بن گئی. اسی طرح ایک کیٹیگری ہے جس میں عین کلمہ پر زیر آتی ہے، فاعلہ. اس فاعلہ سے آپ کے پاس پھر دو کیٹیگریز بنتی ہیں، یفعلو اور یفعلو. اور تیسری کیٹیگری ہے جس کے اندر پیش آتی ہے فاؤلہ اور اس کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے یفعولو. تو یہ ٹوٹل 6 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. یہ ہمیں ڈکشنری میں دیکھتے وقت آسانی ہوتی ہے، اور ان کا ہمیں صرف کانسیپٹ ہونا چاہیے. قرآن فہمی میں اس طرح ان سے مدد نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو اگر ترجمہ آتا ہے روٹ ورڈ کا تو آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک فیلڈ ہونی چاہیے، اس لیے امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کو یاد بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی یاد ہو تو مسئلہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر جو کامن اس کے جو فیل ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں یاد دہانی کے لیے، وہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو وہاں روٹ لیٹر لکھا ہوگا، آگے فے لکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن ہے فتح یفتح، اور پھر ساری گردان اسی پہ ہوگی. اگر ضربا کی جگہ فتح آیا تو ضربنا کی جگہ فتحنا آئے گا، اور یضربو کی جگہ اگر یفتحو ہے تو پھر یضربونا کی جگہ یفتحونا ہوگا، یفتحونا نہیں ہوگا. تو یہ بیسک اگر آپ کو وزن اس کا یاد ہو جاتا ہے تو آپ پوری گردان خود سے بنا بھی سکتے ہیں. اور ہمیں تو گردان دی ہوتی ہے، قرآن شریف میں الفاظ ہوتے ہیں، آپ نے صرف سمجھنا ہے. تو فتح یفتحو ہے، ضرب یضربو ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نصر ینصرو ہے. یعنی ماضی میں سب میں زبر ہے درمیان والے حرف پر، اور مضارع میں زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے. اور چوتھی کیٹیگری ہے سمیع یسمعو، اور حسیبہ یا حسیبو پانچویں ہے. یہ قرآن شریف میں یہ والی کیٹیگری کم استعمال ہوتی ہے، بلکہ بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے. اور آخری ہے کروما یا کرومو، یہ بھی کم استعمال ہوتی ہے لیکن یہ پھر بھی ہوتی ہے، جیسے حسونا یا حسونو. تو اب اس کی ذرا سی پریکٹس ہے، آپ نے اس کے اندر صرف یہ پہچاننا ہے. اگر آپ کو آ جائے گا تو ذرا سا فائدہ ہے، نہیں بھی آتا تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے جس کا روٹ ہے بے سین اور توئیں، یہ کس باب سے ہے؟ نصر مضارع. یہ فتح جی، نصرہ ینصرو سے ہے. یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے ماضی میں عین کلمہ پر زبر ہے اور مضارع میں عین کلمہ پر پیش ہے. تو یہ جو ہے یہ نصرہ ینصرو میں ہوتا ہے. یہ بالکل درست جواب ہے. اس میں بتائیے. یہ بھی نصر ہے. یہ بھی نصرہ ہے. خلق یخلقو، اس میں بتائیے. یہ بھی ماضی ہے. علم تو دیکھیں، علم تم ماضی ہے اور تعلمون مضارع ہے. ماضی اور مضارع دونوں دیے ہوں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ باب کون سا ہے. ضرب علم تم ضرب یضرب تعلم. علم تم جو ہے وہ یعنی وہ مفعول ہے، یعنی کہ علم دیا گیا. نہیں نہیں نہیں، پیسو وائس نہیں ہے، ایکٹیو وائس ہے، معروف ہے. حسب نہیں مطلب جس کو دیا گیا، مفعول مفعول جس کو دیا گیا. نہیں نہیں نہیں، یہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اچھا، اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو، علم. ایکٹیو وائس ہے یہ. ٹھیک ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور ٹھیک ہے تم جانتے ہو، ٹھیک ہے تم جانتے تھے، تم جانتے ہو. ٹھیک ہے سر جی ینسرو کے وزن پر ہے. کس کے؟ علم تم ینسرو. دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں عین کلمہ پر کیا ہے، سیکنڈ لیٹر پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. سمیع یسمع. ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس زیر کو پہچانے، سیکنڈ لیٹر پر کیا ہے؟ زیر. زیر ہے. زیر ہے. ضرب تو زیر. ایک سمیہ میں زیر آتی ہے اور ایک حسیبہ میں زیر آتی ہے. ہم بھی اب ادھر دیکھیں مضارع کے اندر جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اس پر زبر ہے. تو اب ان کے مقابلے میں جو آتے ہیں اس میں ایک ہے یسمعو، ایک ہے حسیبو یاسیبو.
تو اس میں ہے زبر جبکہ یا اس میں زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حسیبہ یا حسیبو نہیں ہے، اور باقی بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہم نے پہلے رول آؤٹ کر لیا نا، ہم نے صرف اس میں سے یہ دو نکال لیے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ سمیع یسمعو سے ہے. یوں آپ نے پہچاننا ہے. یہ بس آپ کو تو ایک فیل ہونی چاہیے. اس میں بتائیں جی. عین پہ زبر ہے ٹھیک. تو یہ اور مضارع میں عین پر کیا ہے؟ مظاہرے میں یہ پیش ہے. نہیں، عین کلمہ پر. عین زبر عین میں پیش نہیں ہے سر. نہیں، عین کلمہ تو دیکھیں نا، آپ نے پہلے روٹ دیکھنا نا، کیا ہے؟ فے، عین اور لام، یہی تو روٹ ہے. جی سر. تو اس میں عین کلمہ عین ہی ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. زبر ہے. تو ماضی میں بھی عین کلمہ پر زبر ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ پر زبر ہے، تو یہ کون سا بنے گا باب؟ فتح یفتح فتح یفتح، یہ باب بنے گا. بالکل درست. اس میں بتائیے جی. خاسرو. تو آپ اس کو اسی طرح لے کے چلیں نا. عین کلمہ پر کیا ہے؟ زیر ہے. ماضی میں زیر ہے. تو ماضی میں جب زیر ہوگا تو ان میں سے کون سے والے 6 میں سے کون سے ہیں جن کے اوپر ماضی میں عین کلمہ پر زیر آتی ہے؟ سامیہ. سمیہ. ٹھیک. اور اور کس حسیبہ. میں؟ اور حسیبہ. اب سمیہ اور حسیبہ آپ نے رول آؤٹ کر لیے، باقی چاروں باب تو اب ختم ہو گئے. اب ان کے کورسپونڈنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ مضارع میں یسمعو کا وزن ہے اور یحسیبو کا وزن ہے. یہ جو یہاں پر مضارع استعمال ہوا ہے اس میں کون سا وزن ہے؟ یخسرو میں یسمعو کے وزن پر ہے یا یحسیبو کے وزن پر ہے؟ یسمعو کے. یسمعو کے وزن پہ. تو اس کا مطلب یہ پھر طے ہو گیا کہ یہ باب سمیہ سے ہے. سمیہ یسمعو، خسیرہ یکسرو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے رب کے مقام کو پہچانیں، اور اس کی یاد سے اپنے دل کو بھی تر رکھیں، اپنی زبان کو بھی تر رکھیں، اور صحیح معنوں میں اس کی تعریف کریں، اس کی پاکی بیان کریں. ہر لمحہ اسی کے متعلق سوچیں اور اس فکر میں زندگی گزاریں کہ جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا جواب دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنے سے محروم بھی نہیں رکھے گا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. آمین یا رب العالمین.